بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اس ایک سال میں پاکستان کو جتنا زیادہ تباہ و برباد کیا گیا ہے، اس حکومت نے جتنا نیست و نابود کیا پاکستان کو، پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آج سے 75 سال پہلے کبھی کسی حکمران نے نہیں کیا، کبھی کسی سیاستدان نے نہیں کیا، کبھی کسی ایون کے ڈکٹیٹر نے نہیں کیا، کبھی مارشل لاء نے نہیں کیا جو حشر انہوں نے پچھلے 1 سال میں اس ملک کا کر دیا ہے۔ اور آج اس اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ اس حکومت کا ساتھ دینا اصل میں خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ اگر اس حکومت کا ساتھ دیں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ کھائی میں جائیں گے، اس کے ساتھ ہی دلدل میں جائیں گے، کیونکہ یہ تو آلریڈی انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی تباہ و برباد کر دی ہے، انہوں نے اپنا امیج برباد اور تباہ کر دیا ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا امیج بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور رہی سی کسر اب دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، پاکستان کی فوج کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اور انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے۔ اب اس بات کا احساس دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ پاکستان کی فوج کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو NSA کی میٹنگ، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر اس حکومت کو یہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دم سے جنرل عاصم منیر اور باقی جتنے سروسز چیفز ہیں، جتنے نیول کے اور ایئر چیف یا پھر DG ISI اور تمام لوگ وہ آئیں گے اور آ کے ہمارے حق میں بات کریں گے، ہمارے حق میں بیان دیں گے، ہمارے حق میں اعلامیہ نکلے گا، سپریم کورٹ کی جو بات ہے اس کو رد کیا جائے گا، مسترد کیا جائے گا۔ جس طرح سے ہم ایک سازش کر رہے ہیں، ہم ایک کھیل کھیل رہے ہیں اور ہم ایک پلان کر کے بیٹھے ہیں اس سپریم کورٹ کے خلاف، ججز کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، بالکل اسی طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ پاکستان کی فوج بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر دندناتے پھریں گے، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی ہمیں سوال کرنے والا اور احتساب کرنے والا اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا، ہمیں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ ارادہ تھا اور ان کا یہ پلان تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی، لیکن وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کو، اسٹیبلشمنٹ کا نام ہی جنرل عاصم منیر ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو 1 سال مکمل ہوا ہے رجیم چینج آپریشن کا، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے کس طریقے سے ان کو احساس ہوا ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں اس ٹائم۔ شہباز شریف، مریم نواز کی جانب سے بھرپور پریشر ہے کہ جنرل عاصم منیر کے اوپر کہ آپ نے جو وعدے کیے ہمارے ساتھ، آپ نے جو کمٹمنٹس کی، آپ نے جو ہمارے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے ان کو پورا کیا جائے، تمام کے تمام وعدے پورے کیے جائیں، جس کے اندر نواز شریف کو NRO، اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم، اس کے کیسز ختم، اور پورے خاندان کے اوپر کیسز ختم۔ تو اس کے اوپر تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، پچھلے 1 سال سے اسحاق ڈار کو تھوڑا بہت NRO ملا، شہباز شریف کو ملا ہوا ہے، مریم نواز کو تھوڑا بہت NRO ملا، لیکن نواز شریف کو کچھ نہیں ملا۔ نہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی، نہ نواز شریف کو NRO ملا، نہ نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے۔ اس کے اوپر آ کے سوئی اڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اصل میں NRO ملے گا، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، اس کے بعد ہم الیکشن کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم انتخابات کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ لڑائی جھگڑے سپریم کورٹ کے ساتھ، مار کٹائی اور یہ تمام چیزیں بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نواز شریف کو NRO نہیں ملا، نواز شریف کے کیسز معاف نہیں ہوئے، نواز شریف کو ڈیل نہیں ملی، نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوئی، تو اتنی دیر تک ہم نے ملک کے اندر انتخابات نہیں ہونے دینے۔ ہم نے جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ یہی کھلواڑ کرنا ہے، اور ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے جس طرح سے ہم نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ تو یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے وعدے بعید تھے وہ تو پورے نہیں ہو رہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حکومت کو سپورٹ کرنے کا اس ٹائم پہ مقصد یہ ہے، اس ٹائم پہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ عوام سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اس ٹائم جو بھی شخص، جو بھی ادارہ، جو بھی جماعت اس حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ اپنا آپ بیڑا غرق کر رہی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تو آلریڈی بدنام ہو چکی ہے۔
ہم ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ وہ والا حال ان لوگوں نے کیا ہے. اور اس حکومت کا اس ٹائم جو بھی جماعت، پارٹی، شخصیت، ادارہ کوئی بھی ان کا ساتھ دے گا، اس کا بھی اسی طرح سے اس کی بھی بدنامی ہونی ہے، اس کے کھاتے میں یہ ضلالت، اس کے کھاتے میں رسوائی اور اس کے کھاتے میں گالیاں پڑنی ہے. کیونکہ عوام نہیں اس ٹائم برداشت کر پا رہی. اور عوام کے ساتھ جو ان لوگوں نے حشر کیا، عوام کا جو حشر کیا، عوام کے ساتھ جو سلوک کیا، عوام کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، عوام اب کسی صورت ان کو معاف کرنے والی، ان کو بخشنے والی اور ان کو ووٹ دینے والی نہیں ہے. اور جو ادارہ، شخصیت یا کوئی بھی پارٹی اب اس حکومت کو سپورٹ کرے گی، اس کا بھی یہی حشر ہونا ہے. یہ عوام نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. اور عوام اس ٹائم بڑی تپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے. اسی وجہ سے عمران خان کو 70-80% اس ٹائم عمران خان کی پاپولیرٹی 90% تک پہنچی ہوئی ہے، آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. اور یہ سارے کے سارے زیرو ہو چکے ہیں، جس کے اندر نواز شریف ہے، آصف علی زرداری ہے، مریم نواز ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، شہباز شریف ہے، بلاول ہے، حمزہ ہے. تمام کے تمام لوگ وہ زیرو ہو چکے ہیں. اب ان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. عمران خان اس ٹائم لیڈنگ پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے اور عمران خان اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہم نے کسی صورت اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز معاف ہوں، ہمیں منی لانڈرنگ کی دوبارہ سے اجازت مل جائے. دیکھیں، جنرل عاصم منیر تو کرپشن کے خلاف ویسے ہی بڑا سخت آدمی ہے. اس نے تو یہ جو کہانی بنائی ہوئی ہے نا عمران خان سے متعلق، کہ عمران خان کو پکڑ لیا تھا، عمران خان کی بیوی کی کرپشن کو پکڑ لیا تھا، یہ صرف ایک کہانی ہے. لیکن اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ جنرل عاصم منیر نے کرپشن کے خلاف سٹینڈ لیا، تو وہ آپ کی کرپشن کو کس طرح سے بخش دیں گے؟ آپ کی کرپشن کو کس طرح سے جانے دیں گے؟ آپ کی کرپشن جو ہے وہ اس کے اوپر کیا وہ کمپرومائز کر لیں گے؟ بالکل نہیں ہوگا. اگر آپ والا جو بیانیہ ہے، آپ والی جو کہانی ہے، وہ بھی سن لی جائے، مان لی جائے، تو اس کے مطابق بھی جنرل عاصم منیر کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والا. اور ان کی جو کرپشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. یہ شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی پوری دنیا کے اندر ان کی کرپشن مشہور ہے. تو اس وجہ سے ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور جنرل عاصم منیر ان کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں. اب یہ بڑا دو ٹوک انداز میں، خاص طور پر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا، اس کے اندر تو بات پتہ چل گیا، اس کے اندر تو واضح ہو گیا. یہ جو اپنی مرضی سے 4 گھنٹے لگے اس اعلامیہ کو بنانے میں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اپنی مرضی کی چیزیں ڈلوانے کے لیے، اپنی مرضی کا بیان نکلوانے کے لیے یہ سارا پریشر ڈالا جا رہا تھا اور اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا تھا. لیکن اس کے اوپر اب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے. اور جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو بتا دیا ہے کہ آپ کا یہ جو اس ٹائم حکومت کرنے کا انداز، حکومت کرنے کا معاملہ اور حکومت چلانے کے لیے آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے. آپ اس بات کو مانیں اور آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ شہباز شریف تم استعفیٰ دو، اسمبلیاں ڈیزالو کرو، الیکشن کال کرو اور گھر چلے جاؤ. نہیں تو پھر میرا ڈنڈا چلے گا، اور ڈنڈا جو ہے وہ اس طرح سے چلے گا کہ پوری کی پوری حکومت کا صفایا کر دے گا اور پاکستان میں الیکشن کال ہو جانے ہیں.